بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا، علی کے گھوٹوں سے جام لے کر، علی کے گھوٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا، علی کے گھوٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا، اور علی کے پہلے ہی واسطے پہ خدا نے سن لی جو بات میری، علی کے پہلے ہی واسطے پہ خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، ابھی تو زہرا کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، اور بطور خاص یوں لگے رہا تھا کہ جیسے شیر خدا ہی میدان میں آ گئے تھے، یوں لگے رہا تھا کہ جیسے شیر خدا ہی میدان میں آ گئے تھے، شکار عزت کا کر کے پلٹا تھا جس گھڑی لاڈلا حسن کا، شکار عزت کا کر کے پلٹا تھا جس گھڑی لاڈلا حسن کا، مدینے والوں کو رات میں بھی نہ تھی ضرورت کسی دیے کی، مدینے والوں کو رات میں بھی نہ تھی ضرورت کسی دیے کی، ظہور کے بعد اس طرح سے تھا نور پہلا ہوا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا،
اور لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے. لقب بدلنے سے شام والوں کبھی مقدر نہیں بدلتے. فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. فقیر خود کو امیر لکھ لے نہ ہوگا ہم مرتبہ حسن کا. اور ہم ہی نہیں ہیں جو چل رہے ہیں کریم مولا کے آسرے پہ. ہم ہی نہیں ہیں جو چل رہے ہیں کریم مولا کے آسرے پہ. حسین جیسے امیر کو بھی ہے مستقل آسرا حسن کا. حسین جیسے امیر کو بھی ہے مستقل آسرا حسن کا. یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سدرہ سے کیا بڑھے گا. یہ میرا جبریل فکر اکبر مقام سدرہ سے کیا بڑھے گا. دماغ چھوٹا شعور ادنا میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا. دماغ چھوٹا شعور ادنا میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا. خدا کی پہچان بینک جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. ایک اور تہنیت کی صلوات بھیجیے. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة ولا أهلها. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن مني وأنا منه صلوات. حضرت گرامی قدر معزز سامعین اکرام محترم عزیزان وإبان حضرت فاتح خیبر مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب. ماہ مقدس ماہ سیام کی 15ویں تاریخ کی شب ہے. انتہائی خیب و سرور لی ہوئی یہ شب جو آئی ہے کہ ہمارے امام اعظم جناب حضرت سبط اکبر حسن مجتبیٰ علیہ السلام کہ ظہور نور کی یہ تاریخ ہے.
جیسا کہ دستور ادب ہے، طریقہ ادب ہے کہ ہم اپنی ہر محفل مسرت و جشن تہنیت کی عرض ادب، عرض تبریک، عرض تہنیت اپنے زمانے کے امام حضرت حجت ابن الحسن صلوات اللہ علیہ یہ خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس مزور شب کی تہنیت ہے اور میں اپنی جانب سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عزیزو، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے متعلق سائل نے سوال کیا کہ مولا جب زمان و مکان کچھ بھی نہ تھا لیکن آپ تھے تو آپ کب سے ہیں؟ تو امام نے جواب دیا کہ جب لفظ کب خلق نہ ہوا تھا ہم اس وقت سے موجود ہیں۔ پیکر بشری میں یہ ہستیاں آئی ہیں، یہ کرم ہے۔ تب عزیزان گرامی، اسی مناسبت سے تذکرہ ہے اور عظمت اس امام کی یہ ہے کہ تاریخ آدم و عالم میں یہ پہلی ہستی ہے جو آئی ہیں تو والد بھی معصوم ہے، والدہ بھی معصوم۔ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہے کہ پہلی شخصیت ہے امام عالی مقام کی کہ جو آئے ہیں تو والد بھی معصوم ہے، والدہ بھی معصوم ہے۔ اور فضائل و کمالات کے متعلق بیان ہوا کہ جب کچھ نہ تھا ہم موجود تھے اور ہمارے سبب ہی سے فرشتوں نے اس کی تسبیح سیکھی، اس کی تمجید سیکھی، اس کی حمد کرنا سیکھا۔ تو عزیزو، یہ وہ ہستیاں ہیں، نور اقدس ایسا کہ ایک نور ہے اور بے شمار شعائیں جس سے ساتے ہیں۔ کائنات کی تمام تر مخلوقات، ہمارے ہر امام کی شان یہ ہے کہ سب کے سب مخلوقات یکجا ہو جائیں، تب بھی نور امامت سے ساتے ہونے والی نہ شعاؤں کو شمار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی ایک شعا کے ذکر کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جس حدیث کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، اسی امام عالی مقام کے عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے۔ یہ جو حدیث آئی ہے اور 3 احادیث اور ہیں اسی منیت سے متعلق۔ سب سے پہلی حدیث یہ کہ فرمایا کہ علی منی وانا منہ، جناب شہزادی کونین سے متعلق فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی وانا منہا۔ اور پھر تیسری حدیث ہے جس کی تلاوت میں نے ابھی شرف حاصل کیا، اور چوتھی مشہور و معروف حدیث ہے، سبھی جانتے ہیں، بچہ بچے کی زبان پر ہے، کہ جہاں بیان ہوا کہ حسین منی وانا من الحسین۔ تو یہ منیت کی جو تخصیص ہے انہی ہستیوں کے لیے ہے۔ اب عزیزو، جب کچھ نہ تھا، زمان و مکان نہ تھا، سائل نے سوال کیا کہ مولا آپ کب سے تھے؟ فرمایا کہ جب الفاظ کی تخلیق نہیں ہوئی تھی ہم موجود تھے۔ تب سائل خاموش نہیں بیٹھا، یہ لطیف گوشہ ہے، میں ہر جگہ بیان نہیں کرتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت ہے معصومین کی کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے گفتگو کرو تو پہلے دیکھ لو کہ ان کا ظرف کیا ہے، اسی مطابق گفتگو کی جائے۔ تو سائل یہاں پر سوال کرتا ہے کہ مولا جب کچھ نہ تھا، نہ زمان نہ مکان، لیکن آپ تھے، تو آپ کہاں تھے؟ دیکھیے اتنا لطیف سوال ہے کہ اس کا جواب دینا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہر کسی کے سامنے دیا جا سکتا ہے۔ تو امام عالی مقام نے بیان فرمایا کہ اللہ ہمارا مکان تھا، ہم اس کے مکین تھے۔ دیجیے، یہاں گھبرا جاتی ہے دنیا کہ حلول کر دیا، بھائی نہیں، حلول یہ لطافت ایسی ہے کہ فرمایا کہ اللہ ہمارا مکان تھا، ہم اس کے مکین تھے۔ یہ سوال کیا تو پھر سائل خاموش نہیں بیٹھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ مولا اب اللہ کہاں ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ ہم اس کا مکان ہے، وہ ہمارا مکین۔ لطیف گوشے عزیزو، یہ نور اقدس آیا ہے جس کے متعلق حدیث آپ مسلسل سماعت فرماتے ہیں کہ رسالت مآب نے بیان فرمایا کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ ایسے سمجھا جائے، ظاہر صورتیں الگ الگ ہیں لیکن سیرت ایک، نام الگ الگ ہے لیکن کردار ایک ہے، قدم الگ الگ ہے لیکن اقدام ایک ہے ان ہستیوں کا۔ اب اسے علماء متکلمین نے سمجھایا اس حدیث سے متعلق
کہ سنو یہ سب کے سب محمد کیسے ہیں کہ جیسے ایک شیشے کی گولی ہوتی ہے، اس کی سطح ہر جگہ سے ہموار ہوتی ہے، ایک ہی رخ ہوتا ہے، اس میں پہلو بنے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن ہیرے کی خاصیت یہ ہے کہ ہیرا ہر جگہ سے سطح ہموار نہیں ہوتی بلکہ اس میں پہلو بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو پروردگار عالم نے اپنے جمال سے حقیقت محمدی نام کا ایک ہیرا تشکیل دیا، اپنے کمال قدرت سے ایسے سنوارا کہ اس میں 14 پہلو بن گئے. کسی سے محمد نظر آئے، کسی پہلو سے علی، کسی سے حسن، کسی سے حسین نظر آئے. ایک سلوات بھیجیے گا محمد والا. حقیقت ایک ہے، پہلو اور رخ بنے ہوئے. اب جس زاویے سے انسان دیکھے گا جلوہ محمد ہی کا نظر آئے گا. اب یہ زمین پر ہوتے ہیں جو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، آسمانوں پر ان کا ذکر ہوتا ہے تو سب کے سب علی کہلاتے ہیں. اب اس کی بھی تفصیلات ہے، مختصر سے جشن زیادہ طویل زحمت نہیں ہے کیونکہ آپ حضرات نے ابھی روزے کا افطار کیا، اس بات کا پورا خیال ہے. اب جشن عموماً طویل ہو ہی جاتے ہیں جتنا بھی آپ اختصار کریے، لیکن یہ مختصر ترین جشن ہے. جشن طویل ہوتے تھے سابقہ زمانے میں بھی، طوالت ہو جاتی تھی، پہلے قصائد پھر بیان، اس کے بعد میں پھر شعرا اکرام کا سلسلہ رہتا تھا. سابقہ زمانے میں بھی طویل ہو گیا. جب طویل ہوا تو وہاں پر موجود علمی آفندی صاحب تھے، انہوں نے دیکھا اور سینئرٹی کے سبب سے دیر سے باری آئی. وہ دیر سے باری آئی تو دیکھا کہ مومنین میں کچھ بے چینی ہے، تو انہوں نے بالبدی 4 مصرے کہہ دیے. مزاحیہ کلام ہے ان کا، وہ ہر قسم کا کلام کہتے تھے، تو انہوں نے بالبدی وہ بے چینی دیکھ کر 4 مصرے کہہ دیے کہ کہتے ہوئے کہ دنیا ایک کارخانہ ہے. ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے، آپ کے ہوٹوں پہ بھی تبسم آ جائے گا. ابھی دنیا ایک کارخانہ ہے، یہاں آنا ہے اور جانا ہے، کیوں مڑ مڑ کے دیکھتے ہو دیکھ کی طرف، پہلے جشن ہے بعد کھانا. ایک سلوات بھیج دیجیے. تو یہ امام علی مقام کی شان ہے. امام حسن ہے نبی کے بڑے نواسے، یہ وہ شہزادہ ہے جس کی آمد سے رسالت مآب کو ابتر کا تانا دینے والوں کا ناطقہ بند ہو گیا. اب آئے ہیں، وہی شان ہے. کیا امامت کی شان ہے اور کون کیا بیان کر سکتا ہے؟ اسے بیان کرنے کے لیے تو لسان عصمت چاہیے یا لسان کبریا چاہیے. جو کچھ احادیث میں واقعات میں ملتا ہے ہم آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر دیتے ہیں. امام عالی مقام ہے، بیت الشرف سے برآمد ہوئے امام حسن، جمال الہی چہرے سے آشکار. بیت الشرف سے باہر پہلا قدم رکھا کہ کچھ دور پر نکڑ پر ایک اپاہج شخص بیٹھا ہوا تھا. مومن، دل میں بے انتہا اہل بیت اطہار کی محبت و محبت رکھتا تھا. نگاہ پڑی، جمال امامت جو نظر آیا تو دست و پا سے معذور تھا. سوچنے لگا کاش میرے دست و پا درست ہوتے، امام کی آمد پر میں اٹھ کر ان کی تعظیم کرتا. ادھر دل میں یہ سوچ رہا ہے امام تو وہ ہوتا ہے جسے ہر ایک کے دل کی کیفیت کی خبر ہوتی ہے. امام جان گئے کہ کیا چاہتا ہے. اپنی سواری کے رخ کو امام حسن نے موڑ دیا اس کی جانب جہاں یہ اپاہج بیٹھا ہوا تھا. دست اقدس میں چابک تھا. یہ بھی سماعت فرما لیں کہ امام جو چابک رکھتے ہیں راہوار کو اذیت دینے کے لیے نہیں رکھتے بلکہ رسالت مآب کی طریقہ ہے، سنت ہے، اسی لیے رکھتے ہیں. دست اقدس میں چابک تھا. سواری قریب پہنچی، اس اپاہج کے قریب جا کر امام نے چابک زمین پر ڈال دیا اور کہا کہ اے بھائی ذرا یہ چابک اٹھا کر دے دے مجھے. عزیزو ذرا دھیان فرمائیں، یہاں اگر حضرت عیسیٰ جیسا نبی بھی ہوتا تو اس سائل کو کہنا پڑتا، اس شخص کو، اس اپاہج کو کہ پہلے آپ سواری سے اتریے، آپ مسیح ہیں، مجھے مس کیجئے تو میرے دست و پا میں جان آئے گی. یہ ہمارے امام کی شان ہوتی ہے کہ زبان سے کہہ دیا کہ بھائی چابک دے دے تو اگلے ہی لمحے اس کے دست و پا میں جان آ جاتی ہے. اٹھ کر نہایت ادب سے وہ چابک پیش کرتا ہے. یہ مجنمہ کے پہلو ہے عزیزوں. پھر علم کس کمال کا ہوتا ہے ذرا دیکھ لیں. وہ بھی امامت کے علم کا کمال.
آج دنیا ہر ایک کے ساتھ لقب لگا دیتی ہے امام ہے یہ امام. جی نہیں بھائی, امامت کی تخصیص ہے. اور ہوں گے دیگر مسالک جہاں 4 امام ہوتے تھے تو پہلے اعتراض کیا جاتا تھا, اب یہ مرض ہمارے بھی پاس داخل ہو گیا. امام نہیں کہا جا سکتا. امامت کی شان ہوتی ہے, امامت کی شان یہ ہوتی ہے کہ امام سے کسی قسم کا سوال کر لے تو امام یہ نہیں کہتا کہ ذرا میں بیٹی سے پوچھ کے بتاؤں یا کسی سے پوچھ کے بتاؤں. امام کی شان ہوتی ہے, کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتا. اب امام حسن کی سواری کا گزر ہو رہا ہے. ابھی جو آپ نے سنا کہ وہ القابات لے لیتے ہیں, چرا لیتے ہیں, حکومتوں کا شوق ہوتا ہے. وہ حاکم شام تھا موجود, اپنے چند حواریوں کو لیا ہوا. خاص لوگ ہوتے ہیں چاپلوس لوگ, آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ ہی حکمرانوں کے ارد گرد چاپلوس لوگ رہتے ہیں جی حضوری کرنے کے لیے. سیاہ کو سفید کہتا ہے تو ٹھیک ہے کہتے ہیں, دن کو رات کہتا ہے کہتے ہیں آپ نے جو کہہ دیا تو یہ دن ہی ہے. حق کو باطل, باطل کو حق, جو چاہے کہہ لیجیے. چند افراد کو چاپلوسوں کو قریب میں رکھ لیتے ہیں, جو انہوں نے کہہ دیا وہی درست. تو اس کے ساتھ بھی تھے چاپلوس لوگ. گزر رہا تھا امام حسن کے زمان پر, جب نگاہ پڑی کہتا ہے حسن کیا آپ بھی اپنے بابا کی طرح سے علم رکھتے ہیں؟ وہ تو ہر چیز کا جواب دیتے تھے, دعوی سلونی ہے موجود تاریخوں میں. تو امام نے کہا کہ سن, میرے بابا علم نبی کے وارث تھے, میں علم علی کا وارث ہوں, جو چاہے مجھ سے بھی پوچھ لے. تو اس نے ازرو شر, یہ جملہ یاد رکھیے, الفاظ یاد رکھیے, ازرو شر سوال کیا کہ حسن بتائیے کہ درخت میں کتنے کھجور ہیں. امام نے دیکھا بھی نہیں درخت کی جانب, کہا اس میں 4004 کھجور ہیں. اب دیکھیے جستجو ہے, دل میں شر بھرا ہوا ہے, فساد اتنا بھرا ہوا ہے. جستجو ہوئی کہ ایک بھی کھجور کم نکل جائے تو میں نے کہہ دوں گا کہ آپ نے غلط کہا. اگر ان کا جواب غلط ہو جائے تو آئے تطہیر بڑھ کے کہے گی کہ میرے وجود کا فائدہ ہی کیا ہے. تو امام نے کہا 4004 کھجور ہیں, تو انہیں اتارا گیا. اس کے ساتھ عمر آج بھی تھا, اور وہ ایک عبداللہ بن عامر نامی شخص تھا, اور ایک شخص تھا جس کا نام ابو ہریرہ. پورے فتنوں کا بانی عالم اسلام میں, جھوٹی حدیثیں جتنے سب اس سے منسوخ. تو عزیزو یہ بھی تھا, وہ تمام کے سامنے حاکم شام نے حکم دیا کہ کھجور اتارو, گنو, اگر ایک بھی کم ہو جائے گا تو ہم کہیں گے حسن آپ کا علم غلط ہو ہی نہیں سکتا. تب وہ کھجور اتروائے گئے. اتارنے کے بعد میں شمار کیے گئے, 4000 ہو گئے, 4 باقی رہ گئے. تو اس میں کا ایک شخص جو تھا عبداللہ بن عامر, اس نے ایک کھجور کھا لیا. کھانے کے بعد میں کہنے لگا حسن یہ تو 4003 ہے. چہرے اقدس پر جلال ظاہر ہو گیا, جلال الہی. کہا کہ میری بات اور غلط ہو ہی نہیں سکتی. تو نے جو شکم میں ڈالا ہے اس کھجور کو کیا میں حکم دوں کہ یہ باہر آ کر گواہی دے یا تیرے شکم کو پھاڑ کر نکل جائے؟ گھبرا کے کہنے لگا نہیں نہیں حسن, ایک کھجور تھا جو میں نے کھا لیا. تب عزیزو درخت نے بھی گواہی دی کہ مولا آپ نے جو کہا تھا 4004 تھے, اس شخص نے کھا لیا. تو عزیزو امام نے کہا کہ ہمارا حساب غلط نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگا بہلانے کے لیے کہ کیا بات ہے حسن, ایک کھجور ہی تو کم ہے, آپ کا اندازہ تو درست ہے. تو امام نے کہا کہ سن, ہمارا علم اندازے کا علم نہیں ہے. اور اب امام نے جو کہا وہ امام ہی کہہ سکتے تھے. کہا کہ سن, میں جانتا تھا کہ اس درخت میں 4004 کھجور ہے, اگر نہ بھی ہوتے کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا اس ذات مشیت پر واجب تھا کہ انہیں 4004 شان امامت ہوتی ہے. دوستو کہاں دنیا مقابلہ کرے. اور اسی کے ساتھ اختتامی منزل پر آتے ہوئے آپ حضرات کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں. بہت ہی تیزی کے ساتھ منازل میں نے طے کی, اور اختصار کے ساتھ جتنی کی رونقیں منظومات ہی سے ہوتی ہیں. ابھی آپ نے قصائد بھی سماعت فرمائے, بھائی سے منقبت بھی سماعت فرمائی, تو 4 مصرے مجھ سے بھی سماعت فرما لیں. عجیب جان سے گفتگو ہے, امام حسن ہے, عصمت محاب ہستی ہے. تو آفتاب دکن کے 4 مصرے سماعت فرمائیں گے جہاں انہوں نے بیان کیا کہ گل دست ہے ثنائے حسن کو سنوار کی.
گلدستہ سنائے حسن کو سنوار کے جنت کو لا رہا ہوں زمین پر اتار کے. حسن حسن کا کر کے گلستان میں تذکرہ میں نے مزاج پوچھ لیے ہیں بہار کے. اسی کے ساتھ شمسام علی گوہر صاحب کے بھی 4 مصرے سماعت فرما لیں آپ. انہوں نے بیان کیا کہ علی والو مبارک ہو، علی والو مبارک ہو، مرکز ایمان آیا ہے. حسن آئے ہیں یا اسلام کا ارمان آیا ہے. نبی کے دل پر جو اترا وہ قرآن ثابت تھا، مگر بیٹی کے گھر بولتا قرآن آیا ہے. ایک سلوات بآواز بلند جی کے ساتھ آپ تمام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ بار الہ تجوازہ باب الحوائج ثانی حیدر قمر بن ہاشم حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا بانیان جشن و حاضرین جشن کے دلی مقاصد کو برلا. ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہماری توفیقات اعضاء و عبادات میں اضافہ فرما. ہمارے دلوں میں ولائے محمد و آل محمد ہر نفس زیادہ فرما. جو مومنین علیل ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائی کا اہتمام فرما. جن مومنین کے ایصال ثواب کے لیے اس جشن کا اہتمام کیا گیا بار اللہ اس ذکر کے سبب سے ان کے مدارج کو پیش معصومین اعلیٰ سے اعلیٰ تر فرما اور تعجیل فرما ظہور حضرت حجت عصر علیہ السلام میں، تاکہ عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو سکے. آپ تمام سے ادب المعروضہ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جوان سال مرحوم کمیل بن ہاشم اور مرحوم سید ہاشم علی عاملی صاحب علی اللہ مقامہ اور مرحومہ کنیز حیدر علین مرحومہ ان کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے بھی پڑھ دیجیے گا. اللہم صل علی اللہم صل علی